اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث ہے کہ جس طرح تم زندگی گزارو گے، ہم نصیحت فرما رہے ہیں کہ جس طرح تم اس دنیا میں اپنی زندگی گزارو گے، وقت گزارو گے، تو اسی طرح تمہیں موت آئے گی، اور جس طرح تمہیں موت آئے گی اسی طرح تم قبروں سے اٹھائے جاؤ گے۔ یہ پہلا فیض ہے حدیث کا۔ کتنی جامع اور کتنی خوبصورت باتیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی۔ پہلی چیز ہمیں انفارمیشن دی، اطلاع دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سنو، 3 فیزز ہیں انسان کی لائف کے۔ نمبر پہلی یہ دنیا ہے، دنیا کے بعد ایک اور فیز آئے گا، ایک اور مرحلہ آئے گا، وہ کون سا ہے؟ موت کا۔ 3 چیزیں بتائیں نا اللہ کے نبی۔ اور موت کے بعد پھر کیا آئے گا؟ قبر سے اٹھنا، یعنی کیا؟ حشر، ان کے سارے معاملات۔ 3 انفارمیشن دی ہیں کہ جاہل نہ بنو، بلکہ اس کا علم حاصل کرو۔ اس دنیا میں ہم آئے ہیں تو پتہ بھی ہونا چاہیے ہمیں۔ 3 چیزیں ہیں، پھر سن لیں۔ دنیا ہے اور دنیا کے ساتھ گزرنا ہے، اس کے بعد دوسری چیز کیا آئے گی؟ موت آئے گی، اور موت کے بعد پھر کیا آئے گا؟ حشر، یعنی آخرت کا پروگرام۔ 3 چیز۔ اب یہاں بہت ہی پیاری بات، تینوں مختلف جگہ ہیں۔ پہلی جگہ، ابھی ہم اس دنیا میں ہیں، بولیں الحمدللہ، زندہ ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، گھر ہے، بار ہے، نوکری ہے، بزنس ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، کاروبار ہے، لینا ہے، دینا ہے، جھگڑے ہیں، شادی ہے، بیاہ ہے، رشتے ہیں، دنیا ہے۔ سارا دن اسی کام پہ ہم لگے ہوئے ہیں، سارا دن۔ کوئی گھبرانے کی بات، کوئی بری بات نہیں۔ دنیا جو ہے، بولے سبحان اللہ، دنیا کیا کریں اس دنیا میں؟ یہ ہمیں تو نہیں نظر آئیں گی، جنت تو نہیں ہمیں نظر آئے گی، کیونکہ ابھی ہم کہاں پر ہیں؟ دنیا ہے۔ لیکن جو تنبیہ کی گئی ہے اس چیز کی کہ دنیا جتنی باقی 2 مراحل آنے والے ہیں بڑے زبردست، ان سب کا دار و مدار انحصار کس چیز پر ہے؟ ڈپینڈ کس پہ کرتا ہے؟ اسی دنیا پہ کرتا ہے، اسی دنیا پہ کرتا ہے۔ کیوں فرمایا اللہ کے نبی نے؟ کیونکہ یہ بڑی غفلت کی جگہ ہے، بڑی دھوکے کی جگہ ہے، بڑی مکار جگہ ہے، بڑی غلیظ جگہ ہے، بڑی گندی جگہ ہے۔ اس پہ زور لگا دیں، سبحان اللہ، زندگی میں زور لگا دے آدمی، بس کہ یہ تو قابو آ گئی زندگی میرے، اس کو اب میں نے ضائع نہیں کرنا۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس اس کا اتنا قیمتی ہے، ہر سانس میں یا جنت بنتی ہے یا دوزخ بنتی ہے۔ دوست، بہت زبردست چیز ہے یہ زندگی کی سانس جو ہم اوپر نیچے لیتے ہیں، کوئی چیز ضائع نہیں کی اللہ تعالیٰ نے اس میں۔ ہر چیز ہر وقت ہمارے ساتھ آخرت سے منسلک ہوتی ہے، یا بہترین قبر بن رہی ہوتی ہے یا بہترین عذاب آ رہے ہوتے ہیں، دونوں چیزیں اسی سانسوں گزرتی ہے، اور غفلت میں گھیرا ہوتا ہے، دنیا میں گھیرا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں رحمت اللہ علیہ کے۔ آگے کیا فرمایا یہ دیکھیں۔ پہلا کوشچن تو میں نے آپ کے سامنے ڈال دیا کہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی مشکل بات ہے کہ اس مکار دنیا سے کیسے انسان بچے، فریب دنیا میں کیسی تیاری کر لے کہ ہماری موت بھی بن جائے، آخرت بھی بن جائے۔ کیا کریں مولا؟ ہم تو یہ سوچ سوچ کے ہی پاگل ہو جاتے ہیں، لیکن حقیقت میں پاگل ہیں ہمیں تو ابھی طریقہ ہی نہیں آتا زندگی گزارنے کا۔ بولے سبحان اللہ، ہمیں تو عقل ہی نہیں آئی کہ ہم زندگی کیسے گزاریں۔ جو ہاتھ میں آتا ہے وہ کر لیتے ہیں، کبھی یہ عمل کر رہے ہیں، کبھی فلاں کر رہے ہیں، کبھی یہ کر رہے ہیں۔ میرے بھائی، طریقہ جو بتایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، طریقہ وہی طریقہ اچھا ہے۔
نہیں جانے کون، کوشش کون کرے؟ یہ غفلت ہے سب سے بڑی. تو اللہ کے نہیں فرمایا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں راستہ پہ اس دنیا کا. میں دنیا میں تمہیں ایک ایسا کام بتا دیتا ہوں سبحان اللہ کہ تمہارے اس دنیا میں رہنے کے ساتھ ساتھ پوری آخرت اور دنیا اور پوری بنتی چلی جائے گی ساتھ ساتھ. اب اللہ کی نبی کے کی زبان مبارک سے نکلے لفظ آپ کے خدمت میں پیش کروں گا. یہ نہیں کیونکہ کسی مولوی نے کہی ہے، کسی فقیر نے کہی ہے، کسی اللہ والے نہیں، یہ تو امام انبیاء نے یہ لفظ بیان فرمائے ہیں. ان کی بتائی ہوئی نصیحت کتنی بڑی نصیحت ہوگی، کتنا سہل کر دے گی، ہماری زندگی کو آسان کر دے گی کہ دنیا یہی ہوگی ہماری، لیکن کام وہ کرنا پڑے جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں. اللہ کی آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں اس دنیا کو کیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں. فرمایا اللہ کے نبی ہے تو یاد رکھو کیا کرو تم. فرمائے اس دنیا میں رہ کر تم کثرت ذکر کرو. ان کے لفظ کیا کہا؟ کچھ نہیں کہا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے تم نے ایک کام کرنا، کیا؟ کثرت ذکر کرو. جب تم اب سنیں بتا رہے ہیں اللہ کے نبی پورا، جب تم کثرت ذکر کرو گے تو ذکر کرتے ہوئے تمہاری موت آئے گی، اور جب ذکر کرتے ہوئے موت آئے گی تو ذکر کرتے ہوئے تم قبروں سے نکلو گے. اور جب ذکر کرتے ہوئے قبروں سے نکلو گے تو ذکر کرتے ہوئے حشر کے میدان سے گزرو گے، ذکر کرتے ہوئے پل صراط سے گزرو گے، ذکر کرتے ہوئے ہنستے ہوئے جنت میں داخل ہو جاؤ گے. بولے سبحان اللہ. لبیک یا رسول اللہ ہم تو ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ. دیکھیں کتنا بڑی بات ہے. دیکھا ذکر کی بات کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ ذکر اتنی بڑی چیز ہے جس نے اس دنیا میں ذکر کو لے لیا دنیا کے اندر. سبحان اللہ. تو جتنی بھی خرافات ہیں، غلاظت ہیں، جو کچھ بھی ہے اس دنیا کے اندر ہے، لیکن ذکر ایسی چیز ہے اگر دنیا کے اندر بھی تم نے ذکر جاری کر دیا تو تمہاری زندگی کو پھر بھی پاک ہی رکھے گا. کہیں منع نہیں ہے کس چیز، بس ذکر کو اختیار کر لو. تو اتنی بڑی گارنٹی ہے ذکر کے اندر. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ پوری دنیا جس حالت کے اندر ہے تمہیں اس دنیا سے نکال دے گا، اور ایسے نکالے گا کہ تم اللہ کا ذکر کرتے ہوئے تمہیں موت آئے گی. اور سب سے بڑی موت جو اللہ کے نبی نے فرمائی ہے کہ سب سے بہترین، حسین اور بڑی موت وہ ہے جس وقت تو اس دنیا سے جا رہا ہو تو تیری زبان پہ اللہ کا نام ہو. ذکر بزرگی کے لیے نہیں کرنا، خبردار یہ نیت نہ رکھنا ورنہ معاملہ خراب ہو جائے گا. ذکر نہ مزے کے لیے ہے، نہ ذکر بزرگی کے لیے ہے، نہ ذکر خلافتوں کے لیے ہے، نہ ذکر بناوٹوں کے لیے ہے، نہ ذکر خوابوں کے لیے ہے، نہ ذکر چیزیں دیکھنے کے لیے ہے. یہ سب سائڈ کی چیزیں، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. آ جائیں نہ آئیں، ان سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے. ذکر ایک چیز کے لیے ہے، وہ کیا کہ جو اللہ کے نبی فرمایا کہ میری موت آسان ہو جائے، میری قبر اچھی ہو جائے، میرا حشر اچھا ہو جائے. اتنا بڑا وقت آنے والا ہے، بتائیں آپ کتنے 50,000 سال اس زمان آخرت کا دن ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، انسان قبروں سے نکل چکا ہو، کھڑا ہوگا. لیکن کیا ہے اس ذکر کرنے والوں کو یہ سب لمحات اسے لگے گا جس ایک لمحہ میں کچھ بھی مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہوا ہے کیا نہیں. یہ حکم کیا ہے؟ کثرت ذکر کرو. ذکر نہیں کہا بلکہ کیا کہا ہے؟ کثرت ذکر کرو. ہر بات کو غور سے سنے. امام الانبیاء کی کوئی بات بھی بے وزنی نہیں ہوتی. بے وزنی بات کر رہا ہوں بڑی احتیاط کے ساتھ، یاد رکھ لفظ کون سے بہت وزن نہیں ہوتی ہیں سر باتیں نبی پاک سے. ذکر کے ساتھ ایک لفظ لگا ہے کثرت ذکر کرو. کی اشارہ کیا ہے کہ ذکر جو ہوتا ہے جو یہ آپ کو آخرت سنبھالنے والا ہے، آخرت بنانے والا ہے، ذکر نہیں ہے کیونکہ کثرت ذکر ہے. کثرت ذکر کس کو کہتے ہیں؟ تسبیح والا نہیں، ہاتھ والا نہیں، منہ والا نہیں. ٹھیک ہے ثواب ملتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن آخرت جو سمجھائے گا وہ کون سا ہے؟ کثرت ذکر ہے. آؤ دیکھتے ہیں کثرت ذکر کس کو کہا جاتا ہے. کثرت ذکر ہوتا ہے کہ کبھی بھی ایک لمحہ بھی موت تک تیرا ذکر رکے ہی نہ. تصویر تو رک جاتی ہے، زبان تو رک جاتی ہے، ہاتھ تو رک جاتے ہیں، سوتے میں رک جاتے ہیں، بات کرتے میں رک جاتے ہیں، زبان میں رک جاتی ہے، تلاوت کرتے ذکر رک جاتا ہے، نماز پڑھتے ہیں ذکر رک جاتا ہے، دوسرے ذکر میں چلا جاتا ہے آدمی. لیکن کیا ہے؟ اللہ کے نہیں.
ذکر ہو تو ایسا ہو کہ بس موت تک تیرا کیا داخلی اٹھے تو ذکر ہی ہو تیرے پاس. جی وہ کیسے کرے؟ کہتے ہاں بتاتے ہیں. کثرت ذکر. انسان کے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، سبحان اللہ، اللہ کے نبی پھر حدیث، انسان کے جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اگر وہ سنور گیا تو سب چیز سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی، دنیا بھی سنور گئی، قبر بھی سنور گئی. وہ کیا چیز ہے؟ کہتے وہی تو ہے جو ذکر کرتا ہے. وہی تو ہے جو ذکر کرتا ہے، اس کا نام ہے دل، قلب. تو کثرت ذکر کہا جاتا ہے جو دل کے ساتھ اللہ کا ذکر کیا جائے. خط کارول دل یارول، یعنی ایک ہاتھ جو تیرے ہو دنیا میں ہو، آنکھیں دنیا میں ہو، جو وجود تیرا دنیا میں ہو، لیکن دل جو ہو تیرا اللہ کی یاد میں مست ہو. تو اب کیا ہے کہ یہ ذکر جو ہے کسی اللہ والے سے سیکھنا پڑتا ہے. کسی شیخ سے معاف کریں جو ذکر سکھاتا ہو، کل بھی ذکر سکھاتا ہو، اس سے جا کے ریکویسٹ کریں اس کی حضرت مجھے بھی اللہ کا ذکر سکھاتے ہیں دل پر. تسبیح تو ہم جانتے ہیں 100 تسبیح کر لی، 5 جو اللہ کے نبی نے فرمایا کثرت ذکر، مجھے بھی وہ ذکر سکھائیں تاکہ میں بھی کثیر ذکر کرنے والا بنوں.